ملکہ بلقیس کون تھی اور اس کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کیسے ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور عظیم الشان سلطنت سے نوازا تھا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلطنت آپ کو عطا کی تھی وہ صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، اس میں جنات اور دوسرے جاندار بھی شامل تھے۔ حکم الہی سے آپ جانوروں کی زبان کو سمجھ سکتے تھے۔ جب آپ لشکر لے کر چلتے تو وہ اس قدر بڑا ہوتا، پھر بھی اللہ کے حکم سے اس میں نظم و ضبط قائم رہتا۔ ایک دفعہ آپ کا گزر چونٹیوں کے میدان سے ہوا تو چونٹیوں کی سردار نے کہا کہ اپنی گھروں میں گھس جاؤ، بے خبری میں کہیں سلیمان کا لشکر ہمیں کچل نہ دے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی بات کو سمجھ سکتے تھے، یہ بات سن کر مسکرا دیے اور اللہ کے سامنے شکر بجا لائے کہ اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں اور قابلیتیں عطا کی ہیں کہ آپ ذرا سی بھی غفلت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے اچانک پرندوں کی طرف دیکھا تو اس میں ہدہد غائب تھا۔ آپ نے کہا جب یہ واپس آئے گا تو یقیناً میں اسے سزا دوں گا جب تک وہ اپنے غیر حاضر ہونے کی واضح دلیل نہ پیش کر دے۔ ہدہد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں سبا کی سچی خبر لایا ہوں۔ سبا ایک قوم کا نام تھا جو یمن میں آباد تھی اور ان پر ایک عورت حکمرانی کر رہی تھی جس کا نام تاریخ کے مطابق ملکہ بلقیس تھا۔ بلقیس جو حکمرانی کر رہی تھی وہ ایک عظیم الشان سلطنت پر کر رہی تھی۔ ہدہد نے بتایا کہ وہ لوگ سورج پرست ہیں، بس وہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھتے ہیں تم کس قدر سچ بول رہے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو خط دے کر بھیجا ملکہ کی طرف۔ ملکہ کو جب وہ خط ملا تو اس نے وہ خط اپنے سرداروں کے سامنے پڑھا تاکہ وہ ان سے مشورہ کر سکے، کیونکہ اس خط میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ سرداروں نے کہا کہ ہم خود طاقتور ہیں، قوت رکھتے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ملکہ نے کہا کہ ہمیں صورتحال کو صلح جوئی سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ایک قاصد کو ہدیہ دے کر بھیجتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتا ہے۔ قاصد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام طیش میں آ کر بولے تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے پہلے ہی بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جاؤ لوٹ جاؤ، ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کا سامنا کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے اپنی مجلس کے سرداروں میں سے کہا کہ تم میں کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے ان کے تحت کو یہاں لے آئے؟ آپ کی مجلس میں ایک جن نے کہا کہ میں اس مجلس کو ختم ہونے سے پہلے اس تحت کو یہاں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے وہ تحت اس سے بھی پہلے یہاں چاہیے۔ مفسرین کے مطابق آپ کے ایک وزیر کا نام آصف بن بریہ تھا اور وہ اسم اعظم کا علم رکھتا تھا، جس کے دعوے کی بنیاد پر اس نے کہا کہ میں اس تخت کو آنکھ جھپکنے سے پہلے یہاں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت میں رد و بدل کر دو تاکہ ہم اس عورت کی عقل کو آزما سکیں۔ پھر جب وہ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو وہ تخت کو پہچان گئی اور اس نے کہا کہ اس معجزے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے ایلچیوں کے ذریعے جو ہمیں حالات معلوم ہوئے ہیں ہم آپ کی سچائی کے پہلے ہی قائل ہو گئے اور آپ پر ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ محل میں چلی جاؤ۔ آپ نے دنیا پرستوں پر رعب ڈالنے کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت شیش محل تیار کیا تھا جس کے صحن میں ایک پانی کا حوض تھا اور جس کے اوپر ایک شیشے کی چھت تھی۔ سرسری دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اوپر چھت ہے۔ ملکہ جب محل کے اندر جانے لگی تو حوض سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے پانچے تھوڑے سے اوپر اٹھائے تاکہ وہ گیلے نہ ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے اوپر شیشہ ہے تو یہاں سے گیلا ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اس عورت نے جب آپ کی اس عظیم الشان سلطنت کو دیکھا جو آپ کی عظمت کی پہلے ہی قائل ہو چکی تھی، اس پر مزید رعب بیٹھ گیا اور اس کو یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہی عظیم الشان سلطنت عطا کی ہے، اور نہ صرف وہ ایمان لائی بلکہ ہمیشہ وہ آپ کی فرمانبردار بن کر رہی۔